اناتولی موسکوین ایک ایسا شخص تھا دوستوں جس کی ذہانت اور علم نے سب کو حیران کر دیا۔ 13 زبانوں کا ماہر اور قدیم تاریخ میں گہری دلچسپی رکھنے والا یہ اناتولی موسکوین، اس کی عادتیں عام لوگوں سے بہت مختلف تھی دوست، کچھ ایسی جو حیرانی اور خوف کو جنم دیتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اکثر اسے بہت ذہین شخص کہتے تھے دوستوں، کیونکہ اس کی ذہانت سب سے الگ نظر آتی تھی۔ یہ ایک مصنف اور یونیورسٹی میں سابق لیکچرر بھی تھا دوستوں۔ اناتولی نے دوستوں ایک تعلیم یافتہ شخص کی سادہ زندگی گزاری، مگر اپنی محنت سے حاصل کی گئی تعلیم کا اصل استعمال نہیں کیا بلکہ اسے ضائع کر دیا دوستوں۔ وہ اپنے والدین کے گھر میں رہتے تھے دوستوں اور پیسے سے زیادہ تعلیم میں دلچسپی رکھتے تھے، لیکن اناتولی کا ایک خفیہ کام تھا جس نے سنجیدہ طور پر انہیں مشہور کر دیا دوستوں۔ اس کی پسندیدہ کاموں کے بارے میں جان کر دوستوں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور آپ کو یقین کرنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ اس کی حرکتیں دوستوں مجھے پہلی بار کی طرح مجھے پہلی بار کی طرح 10ویں بار بھی خوفزدہ کرتی ہیں۔ اناتولی نے دوستوں وہ کام کیے جو کسی عام انسان کے بس سے باہر ہیں دوستوں، ایسے کام جو کسی کو پاگل کر دیں۔ اور سب سے زیادہ لرزا دینے والی بات یہ تھی دوستوں کہ اس نے یہ سب کچھ نہ صرف خوشی سے کیا بلکہ جیسے وہ اس میں مکمل طور پر لکی فیل کر رہا ہو۔ عموماً دوستوں ماسکو یونیورسٹی سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد اناتولی سائنسی حلقوں میں مشہور ہو گیا۔ سیلٹک تاریخ اور زبانوں میں اس کی مہارت بہت گہری تھی دوستوں، لیکن اس کی دلچسپی صرف ان موضوعات تک محدود نہیں تھی۔ اسے علم الغیب اور آخرت کے بارے میں بھی خاص دلچسپی تھی، ایسے ہی سمجھو جو دوسرے لوگوں کو صرف ایک عارضی شوق لگتا تھا دوستوں۔ لوگوں نے اسے محض ایک عارضی شوق سمجھا جو اسے متاثر کرتا تھا، مگر وقت نے یہ ظاہر کر دیا کہ اس کی دلچسپی کہیں زیادہ گہری تھی دوستوں، اور وہ ایک ایسے راستے پر جا رہا تھا جس کا کوئی واپس آنے کا راستہ ہی نہیں تھا دوستوں۔ اس کے پاس 60,000 سے زیادہ مطلب کہ 60,000 سے زیادہ کتابوں اور دستاویزات کی ذاتی لائبریری تھی۔ اس کا گھر یا پھر آپ لوگ والدین کا گھر بھی بول سکتے ہیں کتابوں سے بھرا ہوا تھا دوستوں، جیسے کتابوں کا ایک پہاڑ بن گیا ہو۔ وہ قدیم رسومات سے لے کر ایسی زبانوں تک سب کچھ پڑھتا تھا جو اب بولی نہیں جاتی، جیسے لاطینی اور قدیم یونانی زبانیں جنہیں مردہ زبانیں کہا جاتا ہے آج کے دن دوستوں۔ ہاں ایسے ہی کچھ۔ بڑا ہو کر وہ معاشرے سے کٹ گیا دوستوں اور کبھی شادی نہیں کی۔ ہاں جتنا میرے ریسرچ کے مطابق اس نے شادی نہیں کی۔ وہ کہتا تھا کہ وہ کنوارا ہے دوستوں اور عورتوں میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا۔ وہ اپنی تعلیم پر زیادہ سے زیادہ توجہ دینے لگا دوستوں۔ اس کا سارا وقت کتابوں اور تحقیق میں گزرنے لگا۔ اناتولی نے دوستوں جوانی میں ہی قبرستانوں، موت کے بعد کی زندگی اور جادو ٹونے میں دلچسپی دکھائی۔ پھر دوستوں 2005 میں اسے ایک دلچسپ کام ملا جب ایک اخباری مضمون کے لیے اسے نزنی کے قبرستانوں کی چھان بین کرنی تھی، جو اس کے لیے مسئلہ نہیں تھا۔ اس کے لیے دوستوں یہ خوشی کی بات تھی کہ وہ ان قبرستانوں کا معائنہ کرے گا۔ اس دوران انہوں نے پورے ضلع کے 752 سے زیادہ قبرستانوں کا معائنہ کیا۔ روزانہ دوستوں 30 کلومیٹر چلتے، بارش کا پانی پیتے، اکثر بھوکے رہتے تھے دوستوں اور جانوروں کے گھاس پر یا قبرستان میں سوتے تھے دوستوں۔ قبرستان ایسی جگہ ہے دوستوں جہاں کوئی رات میں اکیلا نہیں جاتا۔ آپ لوگ خود سوچیں، امیجن کریں دوستوں، قبرستان ایک ایسی جگہ ہے جہاں کوئی رات میں اکیلا نہیں جاتا، مگر اناتولی خوشی سے وہاں سوتا تھا دوستوں۔ ایک بار تو اسے سردی لگ رہی تھی دوستوں اور وہ تدفین کے لیے تیار تابوت میں سو گیا۔ پھر دوستوں اکثر پولیس اسے مشکوک سمجھ کر روکتی، لیکن جیسے ہی وہ اپنا تعلیمی کام اور اخبار کا کام بتاتا پولیس اسے جانے دیتی تاکہ وہ اپنی تحقیقات جاری رکھ سکے۔ موسکوین کا کام نہ چھپ سکا دوستوں، یہ نہ چھپنے والا کام تھا کیونکہ اس کا کام کبھی عوام تک نہیں پہنچ پایا دوستوں۔ 2 نومبر 2011 یہ وہ وقت تھا دوستوں جب موسکوین کو گرفتار کیا گیا اور اس کا پورا راز سامنے آیا۔ موسکوین کو رہا کرنے کی بات بھی کی گئی تھی دوستوں اس دوران، ہاں لیکن ایسا نہیں ہوا۔ پھر دوستوں ایک دن اس کے گھر پر، آپ لوگ اس کے والدین کا گھر بھی بول سکتے ہیں، اس کے گھر بھی بول سکتے ہیں، عموماً دوستوں چھاپا مارا گیا جہاں وہ رہتا تھا۔ پولیس نے اس کارروائی کی ویڈیو بنائی، آپ لوگ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اور میرے خیال میں دوستوں یہ تاریخ کی سب سے خوفناک حقیقی ویڈیوز میں سے ایک ہے۔ پولیس کا کہنا تھا کہ وہ تلاشی کے دوران خوفزدہ تھے، بہت ہی خوفزدہ، جلدی وہاں سے جانا چاہتے تھے، مطلب کہ جو منظر سامنے تھا ان کے وہ دیکھ نہیں پا رہے تھے اس منظر کو دوستوں۔ عموماً دوستوں موسکوین کو قبروں کی بے حرمتی کے تحقیقات کے سلسلے میں گرفتار کیا گیا۔ اصلی بات تو یہ ہے دوستوں گڑیوں کے اندر اصل انسانی جسم چھپے ہوئے تھے جن پر میک اپ اور اضافی مواد لگا کر انہیں گڑیا کی شکل دی گئی تھی۔ اسے تحقیق کے لیے بٹھایا گیا۔ اس کا یہ شوق، مطلب کہ عجیب چیزوں کا یہ شوق بچپن کے صدمے سے شروع ہوا جس کا ذکر اس نے خود کیا دوستوں۔ اناتولی نے ایک خوفناک کہانی سنائی کہ کیوں وہ مردوں، مطلب کہ خاص طور پر نوجوان لڑکیوں کے لیے ہمدردی رکھتا تھا۔ جب اناتولی چھوٹا تھا وہ غلطی سے اپنی ہم سالہ عمر کی تدفین میں شامل ہو گیا دوستوں۔ اناتولی یاد کرتا ہے کہ کیسے ایک شخص نے اس کا چہرہ مردہ جسم کے قریب لایا۔ اس شخص کا حکم تھا کہ اسے، مطلب کہ بے جان جسم کو چھومے۔ ایک چھوٹے بچے کے لیے یہ انتہائی اذیتناک تجربہ تھا دوستوں۔
لیکن اناتولی نے اسے مختلف نظریے سے دیکھا دوستوں. اسے جوان زندگی پر مطلب کہ اناتولی کو بہت افسوس ہوا اور معصوم کی زندگی واپس لانے کی خواہش ہوئی اس کو. لیکن اس وقت وہ نہیں جانتا تھا کہ کیسے. موت کے بعد کی زندگی اور قدیم یورپی افسانوں کا مطالعہ کرنے لگا، خاص طور پر کیلٹک کے ثقافت کے حوالے سے، جس کا تعلق قدیم یورپ کے ایک قوم سے ہے دوستوں جو روحوں اور موت کے بعد کی زندگیوں پر یقین رکھتے ہیں. ایسا ہی کچھ ہے میرے خیال سے. اس نے سیکھا کہ قدیم ڈروئڈ قبروں پر سوتے تھے تاکہ مردے ان سے بات کر سکیں. اناتولی اکثر مردہ بچوں کی قبروں پر سوتا تھا دوستوں اور کہتا تھا کہ وہ لاش کو تب تک نہیں لے جاتا تھا جب تک روح اجازت نہ دیتی. پھر دوستوں وہ ان لاشوں کو گھر لانے لگا کیونکہ اسے امید تھی کہ گھر کے ماحول میں وہ زیادہ آرام دہ ہوں گے اور ان سے زیادہ بات کر سکے گا. موسکوین انہیں دوبارہ زندہ کرنے کا طریقہ ڈھونڈنا چاہتا تھا. زبانیں سیکھ کر اور قدیم رسومات کو سمجھ کر اس نے لاشوں کو محفوظ کرنا سیکھا. اناتولی موسکوین نے لاشوں کو محفوظ رکھنے کے لیے مختلف طریقے اپنائے دوستوں، جن میں نمک اور بیکنگ سوڈا کے ساتھ ساتھ موم کا استعمال بھی شامل تھا تاکہ ان لاشوں کو زیادہ دیر تک گھر میں رکھا جا سکے. یہ ٹیکنیک دوستوں زیادہ تر قدیم طریقوں سے متاثر تھی، خاص طور پر ان رسومات سے جو وہ اپنی تحقیق میں پڑھتا تھا. اناتولی موسکوین گھر پر ان کے لیے مختلف چیزیں بناتا دوستوں تاکہ اگر وہ انہیں زندہ کر پاتا تو وہ زیادہ آرام دہ محسوس کرتے. اگر لاشیں اپنی شکل سے مطلب کہ خوفزدہ ہوتے، مطلب یعنی خراب ہوتے، ان کی شکلیں جب بگڑنے لگتی تو ان کے لیے ماسک اور اضافی مواد بناتا جو انہیں گڑیا جیسے بنا دیتا. اور اناتولی دوستوں ان کے ساتھ مطلب کہ ان کے قریب سوتا تھا. میں تصور بھی نہیں کر سکتا دوستوں، یقین کرو میں تصور بھی نہیں کر سکتا. میں تو کیا کوئی بھی تصور نہیں کر سکتا کہ میں ایک پرانے گھر کے اندھیرے میں ہوں اور ہر طرف مردہ لوگوں سے گھیرا ہوں. تو یہ کیسے کر لیتا تھا یار؟ مجھے یقین نہیں آ رہا دوستوں، ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ یہ لاشوں کے ساتھ سوتا تھا اور لاشوں کو ایسے گڑیا بنا کر اپنے مطلب گھر میں رکھا تھا. عموماً دوستوں موسکوین نے ان سب سے لطف اٹھایا. وہ گڑیوں سے ایسے پیش آتا جیسے وہ زندہ لوگ ہیں دوستوں. اناتولی ان سے بات کرتا اور ان کی دیکھ بھال کرتا، لیکن اس کے پیچھے کا مقصد عجیب اور پراسرار تھا دوستوں. جیسے کہ آپ لوگوں کو بتایا، قبروں کے لیبل سے دوستوں وہ ان کے نام اور تاریخ پیدائش جانتا تھا اور ان کے لیے تقریبات کرتا تھا، مطلب کہ سالگرہ اور خاص دن مناتا تھا، لائک کرسمس ایسے ہی دن مناتا تھا ان کے ساتھ. اناتولی ان سے بات کرتا دوستوں، ان کی دیکھ بھال کرتا، لیکن اس کے پیچھے کا مقصد عجیب اور پراسرار تھا دوستوں. وہ کوئی ہوئی جوان زندگیوں پر افسوس کرتا اور انہیں واپس لانے کی کوشش کرتا تھا دوستوں. وہ اکثر کہتا تھا کہ اسے بچوں کی دکھ اور مشکلات سے گہری ہمدردی ہے اور وہ یقین رکھتا تھا دوستوں سائنس یا کالا جادو انہیں دوبارہ زندگی دے سکتا ہے. موسکوین جانتا تھا کہ وہ قانون توڑ رہے دوستوں، لیکن اس کا ماننا تھا کہ مردہ بچے اسے پکار رہے ہیں. اسے یہ یقین تھا دوستوں کہ بچوں کو بچانا قانون سے زیادہ اہم ہے اور شاید دل کی گہرائیوں سے دوستوں خود بھی ایک بچے کی خواہش رکھتا تھا، خاص طور پر ایک بیٹی کی. موسکوین کو اس بات کا گہرا افسوس تھا کہ اس کے اپنے بچے نہیں ہیں دوستوں. ایک بار اس نے یتیم خانے سے ایک لڑکی کو گود لینے کی کوشش کی دوستوں، لیکن کم آمدنی کی وجہ سے اس کی درخواست مسترد کر دی گئی. اناتولی کے والدین زیادہ تر وقت گھر سے باہر رہتے تھے دوستوں. وہ ان بڑے گڑیوں کے بارے میں جانتے تھے لیکن انہیں صرف عام گڑیا سمجھتے تھے لوگ. اناتولی موسکوین کو 2011 میں گرفتار کرنے کے بعد دوستوں عدالت نے اسے 13 افراد کی لاشوں کی بے حرمتی انہیں اپنے گھر لے جانے کی جرم میں قصوروار قرار دے دیا. مگر اس کی ذہنی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے دوستوں اسے جیل میں نہیں رکھا گیا. اس کی سزا معطل کر دی گئی اور اسے ذہنی علاج کی سہولت دی گئی. بعد میں 2019 میں ماہر نفسیات نے تجویز دی کہ اناتولی کو گھر پر علاج کے لیے رہا کیا جائے کیونکہ اس کی حالت میں کچھ بہتری آئی تھی. اس کے بعد اناتولی کو گھر پر رہ کر علاج کروانے کی اجازت دی گئی. دوستوں کہانی کے مطابق اناتولی نے اپنی زندگی اور تعلیم کو مردوں کو زندہ کرنے کی کوشش میں لگا دی. کیا وہ کھوئی ہوئی جوان زندگی پر اتنا افسوس کرتا تھا؟ کیا وہ زندگی کو بحال کرنے کا دیوانہ تھا یا صرف جیل سے بچنے کا بہانہ تھا؟ آپ کی کیا رائے ہے دوستوں؟ کیا اناتولی ایک معصوم شخص ہے جو صرف مدد کرنا چاہتا تھا یا کچھ اور ہے؟ ابھی آپ لوگوں کا رائے دیکھتے ہیں. اناتولی اور اس کے اعمال کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے مجھے کمنٹس میں بتائیں دوستوں. باقی دوستوں میں ایسے ہی ویڈیوز لاتا رہتا ہوں، ہارر، کرائم، ڈاکیومنٹری، انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اس کے لیے بادشاہت ہے اور اس کے لیے تعریف ہے. وہ زندگی دیتا ہے اور موت، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے.